الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سورہ انفال کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تقوی اختیار کرنے پر کیا نتیجہ ہوگا، اپنا تقوی اختیار کرنے پر انسان کو کیا چیزیں ملے گی، کن چیزوں سے اسے نوازا جائے گا، اس کا خاص ذکر کیا ہے اور بہت اہم مضمون ہے یہ۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر جو شخص اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 3 انعام رکھے ہیں اور بہت بڑے انعام رکھے ہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کے احکام کی پیروی کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ ایک مثال کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا ہے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، ذرا بتائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کانٹے دار وادی میں چلے ہو تم، کانٹے دار وادی میں، کانٹے دار جنگل میں کہیں چلے ہو تم؟ کہا کہ ہاں چلا ہوں۔ کس طریقے سے چلتے ہو؟ جیسے روڈ پر اور بالکل صاف شفاف زمین پر دوڑتے ہوئے چلتے ہو، اس طریقے سے چلتے ہو؟ کہا کہ نہیں، وہاں تو کانٹے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، کہیں پاؤں میں کانٹے نہ چبھ جائیں اور کہیں کپڑوں میں کانٹے الجھ نہ جائیں۔ کہا کہ بس یہی تقوی ہے۔ جس طریقے سے اس کانٹے دار وادی کے اندر، جنگل کے اندر سنبھل کر چلتے ہو، زندگی کی بھی ایک وادی ہے یہ، زندگی بھی تمہارے لیے ایک وادی ہے۔ اس وادی کے اندر بہت سے گناہوں کے کانٹے ہیں۔ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ گناہوں کے کانٹوں میں تمہارے پاؤں چھلنی نہ ہو جائے، تمہارے پاؤں میں گناہوں کے کانٹے نہ چوبے اور تمہارے کپڑوں میں گناہوں کے کانٹے الجھ نہ جائے، ورنہ پار ہونا دشوار ہو جائے گا، زندگی کی گھاٹی کا پار ہونا دشوار ہو جائے گا۔ بس ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں جو آدمی گزارے گا، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی اطاعت کے ساتھ جو شخص زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام سے وہ نوازا جائے گا۔ پہلا انعام ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت، صحیح اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، امانت اور خیانت کے درمیان فرق کرنے کی طاقت، فیصلہ، قوت فیصلہ۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے سچ اور جھوٹ کے درمیان، امانت خیانت کے درمیان فرق کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے آدمی کو۔ اور جس کے دل میں تقوی نہ ہو تو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہاں تک کہ چوری اور لوٹ خسوٹ کے ذریعے بھی مال حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ کا تقوی نہ ہو تو۔ اللہ کے تقوی کی وجہ سے یہ فرق اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ اور جہاں اللہ کا تقوی دل میں آتا ہے فوراً زندگی صحیح راہ پر آ جاتی ہے، صحیح رخ پر آ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے پولیس افسر کا واقعہ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ پولیس افسر تھے، اور پولیس افسروں کو تو جانتے ہی ہم کہ لوگوں کے پاس سے ناحق پیسے لوٹنا ان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اپنی سواریاں لے کر جا رہے ہیں، سواری کو رکوا کر 20 25 50 روپئے خامخواہ کو وصول کرنا ان کے لیے آسان ہے، حلال سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے پالیسی کے زمانے میں انہوں نے بہت رشوت لی تھی، بہت رشوت لی تھی۔ جب ریٹائر ہوئے اور حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم ہوا اور حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ان پر پڑی تو زندگی کی کایا پلٹ گئی، ایک رخ پلٹ گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا پورا محاسبہ کیا، جائزہ لیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کہاں کہاں میں نے رشوت لی تھی، کرپشن کیا تھا، کہاں کہاں میں نے لوگوں کے پاس سے مال لیا تھا۔ پورا انہوں نے گوشوارہ تیار کیا، پورا زندگی کا ایک خاکہ تیار کیا، اور خاکہ تیار کرنے کے بعد پھر ہر ایک کے گھر جا جا کر پیسے پہنچائے۔ انہوں نے ہر ایک کے گھر جا جا کر پیسے پہنچائے کہ فلاں موقع پر میں نے تمہارے پاس سے یہ لیے تھے، فلاں موقع پر یہ لیے تھے، فلاں موقع پر یہ لیے تھے۔ دیکھو یہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی آیا تو فوراً حلال حرام کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، امانت خیانت کے درمیان، ساری چیزوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کرنے کی ایک طاقت عطا فرما دی۔ یہ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کی مدد اس کے لیے شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد اس کو ملے گی۔ اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کی مدد اتری تھی، تو غزوہ بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا ہے۔ فرقان کا دن یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے اترنے کا دن تھا۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کی مددیں اس کو شامل حال ہوگی، اس کی نصرتیں آئے گی۔ آج ہم مارے پھرتے ہیں، زندگی میں شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی کے کون سے گوشے میں ہمیں امن ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ کہیں آدمی کو تجارت کے لائن سے پریشانی ہوتی ہے، کہیں دوست احباب کی طرف سے، کہیں ملازمت ہے تو ملازمت میں اس کو روزی روٹی کے تعلق سے، اور کہیں گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے، گھریلو پریشانیوں میں، کہیں اولاد نافرمان ہے، کہیں بیوی نافرمان ہے، اس طریقے سے پریشانیوں کا وہ سامنا کرتا ہے۔
حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی راہ پر لا دے، اللہ کا تقوی اختیار کرے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جڑ کو پکڑنا چاہیے کہ بیماری کہاں ہے، دکھ کہاں ہے، اس بیماری اور دکھ کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر بیماری اور دکھ کا علاج کریں گے تو ساری بیماریاں اور ساری بیماریاں جڑ سے نکل جائے گی۔ لیکن بیماری کو پرکھا نہیں ہے اور ادھر ادھر پاٹا پٹی ہو رہی ہے تو دوسری جگہ سے وہ پھوڑے پھنسیاں نکلے گی۔ اصل بیماری کی جڑ پکڑنی ہے کہ تجارت کے اندر ہمیں خسارہ کیوں ہے، تجارت کے اندر ہمیں برکت کیوں نہیں، ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر امن چین اور سکون کا سانس ہمیں لینے کا موقع کیوں نہیں ملتا ہے، اولاد نافرمانی کی راہ پر کیوں جا رہی ہے، بیوی کی طرف سے ہمیں نافرمانی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا اور اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جڑ کو صحیح کرے گا تو سارے اوپر کے پھل صحیح ہو جائیں گے، ثمرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو فرقان ملے گا۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی فرقان عطا فرمائیں گے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی طاقت، سچ جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کو نصرتیں اور مددیں ملے گی۔ یہ پہلا بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے تقوی پر۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تقوی کی برکت سے گناہ مٹ جائیں گے، تقوی کی برکت سے گناہ مٹ جائیں گے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ کے تعلق سے گناہ، دوسرا حقوق العباد سے۔ اور پھر حقوق اللہ میں بھی دو طرح کے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ اللہ کے حقوق میں گناہ کبیرہ کے تعلق سے جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہے تو تقوی کی برکت سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دے، اور بات ہے۔ باقی گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے، تلافی کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ کبیرہ کی معافی تلافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور گناہ صغیرہ ہے تو گناہ صغیرہ نیکیوں کی برکت سے مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تقوی کی برکت سے، نیکیوں کی برکت سے یہ چھوٹے گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ اور حقوق اللہ، حقوق العباد کے قبیل سے جو گناہ ہوئے ہیں، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، اور کسی کا حق دبایا ہے، یہ سارے حقوق العباد کے قبیل سے گناہ ہے۔ تو تقوی چاہے کتنا ہی اختیار کیا جائے اور کئی لوگوں کا تقوی اس کے دل کے اندر آ جائے اور وہ اپنے علاقے کا متقی ترین آدمی بن جائے، لیکن حقوق العباد کے قبیل سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ تو معاف نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حقوق ادا کیے جائے۔ کسی کو گالی دی ہے، جا کر معافی مانگو، کسی کو ستایا ہے، جا کر معافی مانگو، اور کسی کو برا بلا کہا ہے، اس سے جا کر معافی مانگو، کسی کو تھپڑ لگایا ہے، معافی مانگو، کسی کا مال لوٹا ہے، چوری کی ہے، تو اس کے حقوق کو ادا کرو۔ تقوی کی برکت سے یہ سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا میرا، اس کو میری طرف سے 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام فرقان کا ہوگا، دوسرا انعام سیئات اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی تقوی کی برکت سے۔ یہ تو 3 کام ہیں، یعنی 3 انعام ہیں
لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ اپنی شائن شان سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کریمی اور اپنی رحیمی کی شان سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو 3 انعام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تقوی کی برکت سے دیے جانے والے ذکر فرمائے ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ 3 تو انعام ہوں گے، ان 3 انعام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے تمہیں نوازنا چاہے، اپنے خزانے سے تمہیں دینا چاہے، اپنے خزانے سے تمہیں عطا کرنا چاہے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑے فضل والے ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اولین اور تمہارے آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک آنے والے سارے انسان تم میں متقی ترین آدمی کی طرح بن جائیں، کسی متقی کے دل کے اندر وہ جمع ہو جائیں، متقی ترین آدمی کی طرح وہ بن جائے۔ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ساری دنیا تقوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بزرگی میں اور میرے جلال میں، میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں تو پہلے سے بڑا ہوں، تمہارے تقوی کی وجہ سے، تمہاری بزرگی کی وجہ سے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اخیر تک کے سارے انسان، قیامت تک کے سارے انسان تم میں شقی ترین آدمی اور گنہگار آدمی، فاجر ترین آدمی کی طرح سارے لوگ بن جائیں، مراد اس سے ابلیس لعین اور شیطان ہے، یعنی ساری دنیا شیطانوں سے بھر جائے، ساری دنیا شیطان بن جائے، تب بھی میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں تو پہلے سے بڑا ہوں۔ 2 ٹوک اللہ کا اعلان ہے یہ۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میں اولین اور تم میں آخرین ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے اور ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت کا سوال کرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک سارے انسان اور جنات ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، اور ہر شخص اپنی اپنی ضرورت کا سوال کرے مجھ سے اور میں اس کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دوں، تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایک عظیم انعام کا ذکر فرماتے ہیں، بہت بڑے انعام کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات۔ آپ علیہ السلام کے مقدس ذات ساری انسانیت کے لیے انعام تھی، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ایمان نصیب نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو ہمیں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام بن کر آئے تھے۔
اس آیت کریمہ کے اندر ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بس یہ آیت کریمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ المکرمہ میں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور لوگ آپ کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر ایمان میں داخل ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے، اور دعوت و تبلیغ کا یہ کام پھیلتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچا، اور مدینہ منورہ سے آنے والے قافلوں سے یہ باتیں مکے کے کفار اور مشرکین کو یہ پہنچتی تھی کہ مدینہ کے انصار اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. قافلوں کے ذریعے یہ خبر مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو پہنچتی تھی. تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اب تک تو ہمارا معاملہ مکے کی حد تک محدود تھا، مکے کی حد تک محدود تھا، مکے میں ہم نمٹ لیتے تھے، لیکن اب تو ان کے ماننے والے مکے سے باہر نکل کر مدینہ تک پہنچ گئے ہیں، مدینہ تک پہنچ گئے ہیں، اور مدینہ میں تو ہمارا کچھ چلے گا نہیں، مدینہ میں ہمارا کچھ نہیں چلے گا. اور وہاں ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جماعت بندی اور گروہ بندی کے ذریعے وہ ہم پر حملہ کر دے. اس لیے انہوں نے حرم کے قریب ایک دار الندوہ تھا، مشورے کی جگہ تھی، دار الندوہ میں انہوں نے مشورہ کیا، ایک میٹنگ بلائی، اس کے اندر ابو جہل، امیہ ابن خلف، ابو سفیان اور اس طریقے سے جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بڑے لوگ تھے، جو چودھری تھے، جو سردار تھے، ایسے لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جس کو ہم بچے کا خیل سمجھتے تھے، وہ اب بچہ نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد تو مکے سے نکل کر مدینہ تک پہنچ گئی ہے. کچھ کرو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خون کے آنسو رونے پڑیں گے تم کو. ایک وقت ایسا آئے گا. مشورہ کیا انہوں نے، میٹنگ بلائی، مشورہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے چودھری جمع ہے، سرداران قریش جمع ہے، اور میٹنگ چالو تھی، شروع ہونے والی تھی. ایک بڑا بوڑھا آدمی دروازے پر آ کر کھڑا رہا، جو ابلیس لعین تھا اور انسانی شکل میں بڑا بوڑھا آدمی بن کر آیا تھا. ابلیس تھا، وہ شیطان تھا. میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ذرا تعجب سا لگا کہ یہ آدمی بڑا بوڑھا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے. پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی اہم میٹنگ ہے، کوئی مشورہ ہے، تو اس مشورے کی مجلس کے اندر میں آیا ہوا ہوں. ممکن ہے کہ مجھے بھی فائدہ ہو، اور میں کوئی مشورہ دوں تو اس مشورے کے ذریعے تم کو فائدہ ہو. تو لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ بوڑھے ہو، اور بوڑھوں کے مشورے تو بڑے تجربے والے ہوتے ہیں، بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، اور ان کے مشورے بھی بہت مفید ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئیے، اندر آئیے. اس کو اندر بٹھا لیا. مشورہ ہوا. ابو البختری نامی ایک شخص تھا کفار مکہ کا، اس نے یہ کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد کو پکڑو اور پکڑ کر مضبوط رسیوں کے ذریعے ایک کمرے کے اندر باندھ کر بند کر دو، اور کھانا پینا مت دو ان کو، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر وہ خود ہی مر جائے گا، نعوذ باللہ، اور ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا. تو وہ ابلیس لعین جو بڑا بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ یہ مشورہ ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے.
یہ مشورہ اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے. جانتے ہو تم اس مشورے کا ایفیکٹ کیا پڑے گا؟ اس مشورے کا بہت بڑا ایفیکٹ پڑے گا. تم جانتے ہو تم نے اگر رسیوں کے ذریعے اس کو باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تو اس کے ماننے والے مکے میں بہت ہے، اس کے چہیتے بہت ہیں، اس کے فدائین بہت ہیں. ان کو پتا چلے گا تو وہ جماعت اور گروہ بندی کے ساتھ وہ آئیں گے اور تم پر حملہ کریں گے اور محمد کو رسیوں سے چھڑا کر آزاد کر کے لے جائیں گے. کیا فائدہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تم نے صحیح بات کہی، باندھ کر کمرے میں بند کر دینا یہ تو اچھا نہیں ہے، لوگ آئیں گے پھر. ایک دوسرے آدمی نے مشورہ دیا، ابو الاسود نامی تھا. اس نے مشورہ دیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کو مکے سے باہر کر دو، مکے سے بالکل باہر کر دو. مکے سے باہر جا کر ان کو جہاں جا کر جو کچھ کرنا ہو، اپنی دعوت و تبلیغ کا اور ایمان کی ہوائیں چلانی ہو وہ وہاں باہر جا کر کرے، لیکن مکے میں کچھ نہ کرے. تو ابلیس لعین نے کہا کہ یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ جانتے ہو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ ابھی تک تو اس کی دعوت و تبلیغ کا اثر مکے تک محدود ہے، اور تم اپنے اس آدمی کو بالکل آزاد چھوڑ دو گے تو آزاد چھوٹنے کی وجہ سے تو وہ آزادی سے دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، اور اس کی باتوں کے اندر جادو کا اثر ہے. جو ایک مرتبہ اس کی بات سن لیتا ہے تو فوراً اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو آزادی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، تو اس کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہے گی، دن بدن بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تعداد اتنی ہو جائے گی کہ وہ تم پر حملہ کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے سمجھے آواز بلند کی، دارالندوے میں آواز بلند ہوئی، کہا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، یہ صحیح، بہت صحیح کہا تم نے. پھر ابو جہل کھڑا ہوا. ابو جہل نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے مکے میں جتنے بھی خاندان ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جوان کھڑا کیا جائے، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جوان کھڑا کیا جائے، اور بہت تیز کام کرنے والی تلوار اس کے ہاتھ میں دی جائے، ہر ایک کے ہاتھ میں دی جائے. ایسے کئی نوجوان کھڑے کیے جائے اور ایک ساتھ مل کر محمد کے اوپر حملہ کرے اور ان کو قتل کر دے. اب ایک ساتھ مل کر جب حملہ کریں گے تو کس نے قتل کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے قصاص کا اور بدلے کا جو مسئلہ ہوگا، قصاص کی جو بات ہوگی وہ تو ٹل جائے گی. محمد کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص کی بات ٹل جائے گی. اور رہ گیا ان کو قتل کرنے کی دیت، خون بہا. کہا کہ ہمارے قبیلے مالدار ہیں، یہ سارے قبیلے مل کر پیسہ جمع کریں گے اور اس کے گاؤں والے، اس کے جو خاندان والے، اس کے خاندان والوں نے اگر خون بہا طلب کیا اور یہ قتل کا بدل اگر طلب کیا تو سارے کنبے قبیلے والے مل کر اس کے خون کا سمجھے بدلہ دے دیں گے، آسانی سے ہمیں نجات مل جائے گی. تو ابلیس لعین نے کہا، بڑے بوڑھے نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ صحیح ہے تمہارا، ایسا کرو، یہ مشورہ صحیح ہے. ایسا مشورہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہے، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہے، چوکنا رہنا، اور آج رات کو وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں. تو ذرا چوکنا رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر مت سونا، آج رات آپ اپنے بستر پر مت سونا، گھر میں اپنے بستر پر سوؤ گے تو یہ لوگ سویا ہوا آپ کو سمجھ کر آپ پر حملہ کر دیں گے، بستر پر مت سونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. کہا کہ علی ایک بہت بڑا تقاضا ہے. کہا کہ حضور کیا ہے؟
کہا کہ آج رات انہوں نے قتل کرنے کا میرا پلان بنایا ہے، مشورہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی سے بتایا گیا ہے کہ میں اپنے بستر پر نہ سوؤں اور تم میرے بستر پر سو جاؤ، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اور یہ بہت کٹھن معاملہ ہے، بہت کٹھن معاملہ ہے، امتحان کا معاملہ ہے، بلکہ جان کو جوخم میں ڈالنے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ تم کو اگر میرے بستر پر سویا ہوا اگر دیکھیں گے تو وہ تم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن تم مطمئن رہنا تم پر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، تم مطمئن رہنا تمہاری جان بچ جائے گی۔ پلان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ محمد بستر پر سوئے ہیں، محمد بستر پر سوئے ہیں، محمد بستر پر سوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ صبح نکلیں گے تو فوراً ایک بارگی ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتایا کہ آپ ایک مٹھی پر مٹی لو، مٹھی پر مٹی لو اور دروازے سے نکل جاؤ، اور وہ مٹی جتنا بھی پہرا دینے والے یہ لوگ ہیں ان پہرا دینے والوں کے سمجھے سر میں اور ان کی آنکھوں میں اس طریقے سے جھونکتے ہوئے آپ نکل جاؤ، جھونکتے ہوئے نکل جاؤ، مٹی ڈالتے ہوئے نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق مٹھی پر مٹی لے کر دروازے سے باہر نکلے، اور وہ ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے چہروں اور ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے نکل گئے، اور وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ ہی نہ پائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کفار مکہ کے درمیان پردہ حائل کر دیا اللہ نے، اور نکل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے۔ اس مٹی کے اندر تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی، ورنہ مٹھی پر مٹی میں پھینکوں، آپ پھینکو، اور اتنا پہرا دینے والے لوگوں کے آنکھوں کے اندر جھونک دی جائے، ہر ایک کے آنکھوں میں اور سر میں پہنچے، یہ سمجھے ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ مٹی جو آپ نے مٹھی پر پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکوائی تھی، اللہ نے پھینکوائی تھی، تاثیر اللہ نے رکھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نکل گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا کہ آپ نے اونٹنیاں پالی ہے اور ان کے اوپر ہمیں ہجرت کرنی ہے، اور رہبر راستہ بتانے والے سے بات پہلے ہو چکی تھی، اس کو بھی تیار کر لیا تھا، راستہ بتانے والے کو بھی تیار کر لیا تھا۔ عامر ابن فہیرہ نامی شخص تھا دلیل، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کا قافلہ روانہ ہوا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزرا، اور یہ پہرا لگائے ہوئے تھے۔ تو پہرا لگانے والوں سے پوچھا کہ بھئی کیوں پہرا لگائے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے قتل کا پلان بنایا ہے، محمد بستر پر سوئے ہیں اور ابھی نکلیں گے، ایک دم ان کے قتل کا پلان بنایا ہے۔ کہا کہ بیوقوفو تمہاری عقلیں ماری گئی ہے، بیوقوفو تمہاری عقلیں ماری گئی ہے، محمد تو کب سے یہاں سے تمہارے سروں پر اور تمہاری آنکھوں میں مٹی جھونکتے ہوئے نکل گئے ہیں، اور میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھو اس قوم کے اندر سب کچھ تھا، لیکن وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، غیر مسلم تھے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، اس کی بات پر اعتماد کر لیا۔ کہا کہ سچ کہہ دے، کہا کہ سچ کیا، تم اپنے آنکھوں میں اور اپنے سروں میں دیکھو، تمہارے سروں میں جی کیا ہوگا، مٹی کے اثرات ہے۔ تو انہوں نے سمجھے اپنے سر کھنگالے، سروں میں کھجالا، تو واقعیتاً ہر ایک کے ہاتھ میں مٹی آئی۔ کہا کہ وہ یہ تو ہمارا پورا پلان فیل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے، بچ کر نکل گئے، اور پھر ہجرت میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوا آگے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل میں ذکر کروں گا۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی صورت میں اس کو 3 انعام سے نوازا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام تھی، بہت بڑا انعام تھی. اگر آپ کی شخصیت دنیا میں نہ ہوتی تو ہمیں ایمان بھی نصیب نہ ہوتا. اور تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے مطلب کو اور ان آیات کی نکات کو، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی اور ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.